بیان نمبر 17 کرامات اولیاء کا ثبوت۔ حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اہل محبت یعنی اپنے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے لیے عبادت کا دروازہ خاص کر دیا جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ جب مخلوق سو جاتی ہے تو وہ ان کو اپنے دروازے کی طرف لے آتا ہے اور وہ اس کی بارگاہ میں قیام و سجود میں رات بسر کرتے ہیں۔ وہ رات کے ابتدائی حصے میں کتنے اچھے انداز میں عبادت کرتے ہیں اور آخری حصے میں کتنے پیارے انداز میں نادم ہوتے ہیں۔ اگر تو ان کو دیکھے گا تو اس حال میں پائے گا کہ ان کے لیے دروازے کھول دیے گئے اور پردے ہٹا دیے گئے اور انہیں ذات الہی کے مشاہدے کا انعام عطا کیا گیا۔ یاد رکھو، اولیاء کرام کی سب سے بڑی کرامت اطاعت الہی عز و جل پر ہمیشگی کی توفیق اور معصیت و مخالفت شرع سے محفوظ رہنا ہے۔ اور قرآن مجید میں حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کرامات اولیاء کے اظہار پر شاہد ہے۔ حالانکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول یا نبی نہ تھیں، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی یہ وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ سورہ آل عمران۔ اور اللہ عز و جل حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازگی پکی کھجوریں گریں گی۔ سورہ مریم۔ انہی کرامات میں سے ایک یہ بھی ہے جو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ظاہر ہوئی، یعنی آپ علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا اور اس کے علاوہ دیگر کئی عجائبات جن کی معرفت حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو حاصل تھی اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وہ امور عادتاً مخفی تھے۔ یہ سب کرامات حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ خاص تھیں، حالانکہ آپ علیہ السلام نبی نہیں بلکہ ولی تھے۔ گائے بول اٹھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک شخص گائے پر بوجھ اٹھائے اسے ہانکتا جا رہا تھا کہ گائے اس کی طرف متوجہ ہو کر بزبان فصیح کہنے لگی، میں اس لیے پیدا نہیں کی گئی، مجھے تو کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ زمین سونا بن گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عبدان شہر میں ایک حبشی فقیر تھا جو عام طور پر کھنڈرات میں رہتا تھا۔ ایک دن میں اپنی ضروریات و حاجات کی تلاش میں نکلا، جب اس نے مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا اور اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین چمکدار سونا بن گئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، اپنی ضرورت پوری کر لو۔ میں نے اپنی ضرورت کے مطابق لے لیا، لیکن اس واقعے نے مجھے خوف زدہ کر دیا، اس لیے میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وادی کے پتھر جواہرات بن گئے۔ حضرت سیدنا ابو یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ میرے پاس میرے استاذہ حضرت سیدنا ابو علی سندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی،
انہوں نے اسے انڈیلا تو اس سے جواہر نمودار ہوئے۔ میں نے عرض کی یہ موتی آپ کو کہاں سے ملے؟ ارشاد فرمایا میں یہاں ایک وادی میں اترا تو اچانک چراغ کی طرح ٹمٹماتے ہوئے یہ موتی دیکھے، میں نے ان کو اٹھا لیا۔ میں نے عرض کی جب آپ وادی میں گئے تھے تو آپ کی کیفیت کیسی تھی؟ انہوں نے ارشاد فرمایا اس وقت میں اس حال میں نہیں تھا جس میں اس وقت ہوں۔ سب سے بڑی کرامت حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ تو اپنے برے اخلاق کو اچھے اخلاق سے بدل ڈال۔ مغفرت کا پروانہ حضرت سیدنا ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کعبہ مکرمہ کے نزدیک کثرت سے رکوع و سجود کر رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا بلا شبہ تم کثرت سے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں اپنے اللہ عز و جل کی طرف سے یہاں سے واپس جانے کے پروانے کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اوپر سے کاغذ کا ایک ٹکڑا گرا جس میں لکھا ہوا تھا یہ پیغام عزیز و غفار کی جانب سے اپنے سچے بندے کی طرف ہے، اب تو اس حال میں لوٹ جا کہ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ منکرین کرامات بھی مان گئے۔ حضرت سیدنا جابر رحبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ربہ کے اکثر لوگ کرامات اولیاء کے منکر تھے۔ ایک دن میں ایک درندے پر سوار ہو کر ربہ میں داخل ہو گیا اور پوچھا کہاں ہیں وہ لوگ جو اولیاء کرام رحم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کرامات کو جھٹلاتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ میرے بارے میں ایسی یاوہ گوئیوں سے باز آ گئے ککر کے درخت سے کھجوریں۔ حضرت سیدنا بکر بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگل میں حضرت سیدنا ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ محو سفر تھے۔ ہم نے ککر کے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا اور کہا یہ جگہ کتنی عمدہ ہے، کاش اس درخت پر تر و تازہ کھجوریں ہوتی۔ حضرت سیدنا ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرانے اور پوچھنے لگے کیا تر و تازہ کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی آپ نے درخت کو حرکت دے کر کہا میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا اور تناور درخت بنایا، ہماری طرف تازہ کھجوریں پھینک۔ پھر آپ نے اس درخت کو ہلایا تو اس سے وقتاً تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ ہم نے خوب سیر ہو کر کھائیں، پھر ہم سو گئے اور بیدار ہو کر جب ہم نے دوبارہ درخت کو حرکت دی تو ہم پر کانٹے گرے، دائرے سے پانی رواں ہو گیا۔ ایک قافلہ حضرت سیدنا ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ سفر پر تھا۔ جب قافلے والے پیدل چلنے سے عاجز آ گئے تو شدت پیاس کی وجہ سے پانی طلب کیا۔ حضرت سیدنا ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا کیا تم میری زندگی میں اس راز کو پوشیدہ رکھو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں رکھیں گے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک گول دائرہ کھینچا تو اس سے پانی جاری ہو گیا۔ ان سب نے جی بھر کر پانی پیا۔ جب قافلہ بصرہ پہنچا اور حضرت سیدنا حماد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بتائی تو حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس دن میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ درندہ بھی تابع ہو گیا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا
شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں حج کے ارادے سے نکلے تو ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ آپ اس درندے کو نہیں دیکھ رہے؟ تو انہوں نے فرمایا ڈریے مت۔ پھر حضرت سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا کان پکڑ کر دبایا تو وہ دم ہلانے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی دم پکڑی تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا یہ شہرت نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر مجھے شہرت کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنا زاد راہ اس کی پیٹھ پر رکھ دیتا یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ جاتا۔ فقراء پر صدقہ نہ کرنے کی سزا۔ حضرت سیدنا جعفر بن ترکان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں فقراء کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے ایک دینار ملا تو میں نے ارادہ کیا کہ یہ دینار ان فقراء کو دے دوں۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید مجھے اس کی ان سے زیادہ حاجت ہے۔ تو اچانک مجھے دانت کا درد محسوس ہوا۔ میں نے اپنے دانت کو جڑ سے اکھیڑ دیا، پھر دوسرا درد کرنے لگا، اس کو بھی جڑ سے اکھیڑ دیا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی اگر تم ان فقراء کو وہ دینار نہ دو گے تو تمہارے منہ میں ایک دانت بھی باقی نہ رہے گا۔ میت نے ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت سیدنا احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استادہ حضرت سیدنا ابو یعقوب سوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے ایک مرید کو غسل دیا تو اس نے تختہ غسل پر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس سے کہا اے میرے بیٹے میرا ہاتھ چھوڑ دے، میں جانتا ہوں کہ تو مردہ نہیں، تو صرف ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوا ہے۔ تو اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ درخت بول اٹھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ عز و جل سے یہ عہد کیا کہ میں حلال کے سوا کچھ نہ کھاؤں گا۔ ایک دن میں جنگل سے گزر رہا تھا کہ مجھے انجیر کا ایک درخت نظر آیا۔ میں نے کھانے کے لیے جو ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو درخت بول اٹھا اور کہنے لگا اپنا وعدہ پورا کرو اور مجھ سے نہ کھاؤ کیونکہ میرا مالک یہودی ہے۔ صبر کرتے تو قدموں سے چشمہ جاری ہو جاتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے جب بغداد پہنچا تو میری حالت یہ تھی کہ لگاتار 40 دن تک کچھ نہ کھایا اور نہ ہی وہاں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ پھر میں ایک کنویں پر پانی پینے کی غرض سے گیا تو وہاں ایک ہرن کو کنویں کے اوپر دیکھا جو کہ پانی پی رہا تھا۔ میں بھی بہت پیاسا تھا۔ جب میں ہرن کی جگہ کنویں کے قریب ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر بھاگ گیا۔ جب میں نے کنویں میں دیکھا تو پانی کنویں میں نیچے تک تھا کہ نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ تو میں یہ کہتے ہوئے چل دیا کہ اے میرے مالک و مولا عز و جل، میرا مرتبہ اس ہرن کے برابر بھی نہیں۔ تو مجھے پیچھے سے ندا دی گئی ہم نے تجھے آزمایا تھا لیکن تو نے صبر نہ کیا، اب واپس جا اور پانی پی لے۔ جب میں واپس گیا تو کنواں واقعی پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنا مشکیزہ بھی بھر لیا اور شہر جاتے ہوئے اسی سے پانی بھی پیتا رہا اور وضو بھی کرتا رہا لیکن وہ ختم نہ ہوا۔ جب میں خوب سیراب ہو گیا تو غیب سے ایک آواز سنی، ہرن تو بغیر مشکیزے اور رسی کے ساتھ آیا تھا لیکن تم مشکیزے کے ساتھ آئے ہو۔ جب میں حج سے لوٹ کر آیا اور جامع مسجد میں داخل ہوا تو جوں ہی حضرت سیدنا جنید بغدادی کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے ارشاد فرمایا اگر تم لمحہ بھر بھی صبر کرتے تو تمہارے قدموں سے چشمہ جاری ہو جاتا۔ اونٹ زندہ ہو گیا۔
حضرت سیدنا محمد بن سعید بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کے راستے میں پیدل چل رہا تھا کہ میں نے ایک اعرابی کو اپنے اونٹ کو ہانکتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک اونٹ گر کر مر گیا اور وہ شخص اور کھجاوا گر گیا، اور وہ عربی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے تمام اسباب کو پیدا کرنے والے اور ہر طلبگار کی طلب کو پورا کرنے والے، مجھے اسی حالت پر لوٹا دے۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اونٹ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ شخص اور کھجاوا بھی اس کے اوپر ہو گیا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا کھانا کھلانا۔ حضرت سیدنا ابو بکر حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کچھ کھائے پیے بغیر حجاز کے جنگل میں 40 دن رہا۔ پھر ایک دن مجھے گرم ساگ اور روٹی کھانے کی خواہش ہوئی تو میں نے اپنے دل میں کہا، میں جنگل میں ہوں، میرے اور عراق کے درمیان طویل مسافت ہے۔ ابھی میری بات بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک اعرابی کو دور سے یہ ندا دیتے ہوئے سنا، اے گرم ساگ اور روٹی کے خواہش مند۔ میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا کہ آپ کے پاس گرم ساگ اور روٹی ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر اس نے چادر بچھا کر روٹی اور ساگ نکالا اور مجھے کھانے کو کہا۔ میں نے کھا لیا۔ اس نے پھر کہا، مزید کھائیے۔ میں نے پھر کھا لیا۔ اس نے تیسری بار کھانے کو کہا تو میں نے کھا لیا، لیکن جب چوتھی مرتبہ اس نے کہا تو میں نے اس سے پوچھا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو میرے پاس بھیجا، آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ پھر وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں ان کی زیارت نہ کر سکا۔ ولی کی حفاظت کا خدائی انتظام۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سفر مکہ کے دوران رات کے وقت میرا گزر ایک ویران کھنڈر سے ہوا۔ اس میں ایک بہت بڑا درندہ دیکھ کر میں ڈر گیا۔ اچانک غیب سے ایک آواز آئی، ثابت قدم رہو، کیونکہ تمہارے ارد گرد حفاظت کے لیے 70,000 فرشتے موجود ہیں۔ فرما بردار گدھا۔ حضرت سیدنا ایوب حمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ دیلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سفر میں کسی جگہ ٹھہرتے تو اپنے گدھے کے کان میں فرمایا کرتے، میں تجھے باندھنا چاہتا تھا لیکن اب نہیں باندھوں گا، بلکہ تجھے اس صحرا میں بھیج رہا ہوں تاکہ تو گھاس کھا لے، لہٰذا جب ہم یہاں سے کوچ کا ارادہ کریں تو واپس آ جانا۔ جب روانگی کا وقت ہوتا تو وہ گدھا حقیقتاً آپ کے پاس واپس آ جاتا۔ ریت ستو بن گئی۔ حضرت سیدنا آدم بن ابی ایاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسکلان میں تھا اور ہمارے پاس ایک نوجوان شخص آتا، ہمارے پاس بیٹھتا، گفتگو کرتا رہتا اور جب ہم فارغ ہوتے تو نماز پڑھنے لگ جاتا۔ اس نے ایک دن ہمیں الوداع کہتے ہوئے کہا، میں اسکندریہ جا رہا ہوں۔ میں بھی اس کے ساتھ نکل پڑا اور اس کو کچھ درہم دیے، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے اس کو مجبور کیا تو اس نے اپنے مشکیزے میں مٹھی بھر ریت ڈال کر اوپر سے سمندر کا پانی ڈال دیا، پھر مجھے کہا، کھاؤ۔ میں نے دیکھا تو یہ انتہائی لذیذ اور میٹھے ستو تھے۔ اس نے کہا، جس کی حالت ایسی ہو اسے درہموں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے چند اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے، دل میں کوئی جگہ ایسی نہیں جو محبوب کے علاوہ کسی کی محبت کے لیے خالی ہو۔ میرا سوال اور امید و مراد سب وہی میرا حبیب ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی اسی کے لیے ہے۔ جب کبھی کوئی بیماری میرے دل پر اتری تو اس کے علاوہ اس بیماری کا علاج کسی نے نہ کیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
جب ایک قوم پر عنایت باری تعالیٰ کی ہوا چلی تو اس نے ان کی جہالت و غفلت سے مرے ہوئے دلوں کو زندہ کر دیا، ان کو توفیق کے پیالے میں پاکیزہ شراب سے سراب کیا تو ان کی ارواح میں خوشی و مسرت کے آثار نمودار ہو گئے اور وجد و راحت کا اثر چمک اٹھا۔ انہوں نے دنیا کو نگاہ عبرت سے دیکھا تو اس حقیقت کو پا لیا کہ یہاں کوئی حقیقی گھر نہیں، اور انہوں نے دولت و اقدار کی بجائے آخرت کی تیاری میں جلدی کرنے کو غنیمت جانا۔ ان کے دن روزے میں اور راتیں ذکر و اذکار میں گزریں۔ جب غافل نیند سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے تو وہ اللہ عز و جل سے مناجات میں مشغول رہتے۔ اللہ عز و جل نے ان کو اپنی رضا عطا کی تو انہوں نے اس کی محبت کو ہر شے پر ترجیح دی۔ اس نے ان کو محبت کے پیالے سے سراب کر کے رات کی تنہائی میں ان پر تجلی فرمائی تو وہ اس کے مشاہدہ اور دیدار سے لطف اندوز ہوئے۔ پھر محبوب نے ان کو ندا دی، اے میرے محبوب بندوں، میرے دروازے پر آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے حجاب اٹھا کر جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور تم میں سے ہر ایک کو اس کی من مانتی مرادیں عطا کر دی ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما الی یوم الدین۔